صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ نئے نئے فتنے جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں، مرزا انجینئر ہو یا پھر جس طرح آپ نے دیکھا کہ فرانس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے، اور باطل پرست جو لوگ ہیں وہ اسلام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ فرانس کے اندر گستاخانہ خاکے شائع کرنا ہو یا مذہب تشیع کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان پر طعن و تشنیع ہو۔ تو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کافی عرصے سے مکتب تشیع کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جس کو یہ پہلے جو ہے وہ بالکل چھپ کر تقیہ کر کے یہ اپنوں کے اندر بیٹھ کے جو ہے یہ بکواسات کرتے تھے، بک کرتے تھے۔ یہ میں سارے الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ جب میں نے کلپ سنا، وہ کلپ میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ کتنی بکواس کی جا رہی ہے اس میں ممبر پر بیٹھ کر۔ اور میں حکومت اور اداروں سے یہ پہلے ان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی جوابی کارروائی میں ہیں، ہمارے اندر بھی اتنی قوت ہے۔ ان کے پہلے ایک بندے نے کہا تھا جی ہم 80 جو ہے وہ تمہاری گستاخیاں نکال کے دکھائیں گے تمہارے مکتب سے، تو میں نے کہا تھا بیٹا تم جو 80 نکال کے دکھاؤ گے ہمارے پاس اس کا بھی جواب ہے۔ تم نے جو گستاخیاں گھڑ کے جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہیں، جب ہم دکھانے پر آئیں گے تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ تمہاری ایک کتاب سے 80 نکال کے دکھاؤں گا۔ تم 80 کی بات کرتے پورے مکتب سے، تمہاری ایک کتاب سے 80 سے زیادہ نکال کے دکھاؤں گا۔ تو وہ تو خاموش ہو گیا، لیکن ان کے دوسرے لوگ وہ بک کرنے سے جو ہے وہ بازی نہیں آ رہے۔ اب جب پچھلے دنوں آصف علوی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف بکواس کی اور ان کے خلاف کس طرح کی غلیظ زبان اس نے استعمال کی، اور اس کے بعد اس نے پلٹا کھایا، تو 90% جو اس کے اپنے جو اس کے مکتب کے لوگ تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں اس نے غلط کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اور اس وقت بھی جب ہم نے ذاکرین کا چہرہ ان کے سامنے رکھا، چونکہ ان کے علماء کو ان کی عوام کم سنتی ہے، ان کے ذاکروں کو زیادہ سنتی ہے، کیونکہ ان کو صرف مزہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، دین کے ساتھ تو ویسے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان کے علماء جو ہے ان کے پاس دلائل کم ہوتے ہیں، عقلی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، منطق زیادہ ہوتی ہے، اور ساری زندگی یہ پڑھتے ہی منطق ہیں کہ ایک بات کو لے لیا، اس کے اندر سے اپنی پسند کی چیزیں جو ہے وہ نکال کے اپنی عوام کے ذہنوں میں اور اپنی عوام کی زبانوں پر اس کو جاری کیا۔ تو اسی طرح اس وقت ہمیں کہا گیا کہ دیکھو جی علماء آپ ان کی وجہ سے مکتب تشیع کو غلط کہتے ہو، کم از کم کسی عالم کی تو بات سنو، علماء کی وجہ سے اگر کوئی عالم غلط بات کرتے تو پھر ہمیں بتاؤ۔ تو میں ان کو اس وقت بھی کہتا تھا کہ تمہارا عالم ہو یا تمہارے اکابرین ہو یا تمہارا آج کا ذاکر ہو، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بغض سے لبریز ہیں۔ تو اب کیا ہوا، ان کا ایک چینل ہے فقہ جعفریہ، جس کے اندر مجھے کہا گیا کہ دیکھو اس کے اوپر علماء کی جو ہے وہ کلپس آتے ہیں، تو اس کے اندر دیکھو اگر وہاں پر کوئی غلط بات کرتا ہے تو اسی چینل پر ایک سید عارف کاظمی وہ بیٹھ کر بکواس کر رہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی ذات پر وہ بکواس کر رہا تھا، بک کر رہا تھا۔ تو میں دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ موضوع یہ تھا کہ جی لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، یعنی حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پیچھے خلفاء راشدین کے پیچھے نماز پڑھی، اگر تو پڑھی ہے تو نماز کے لیے شرط ہوتی ہے عادل ہونا، تو اگر مولا علی نے نماز پڑھی ہے پھر تو وہ عادل تھے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی تھی؟ اب یہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ان کے علماء کا یہ حال ہے تو ان کے عوام کا، اور پھر آگے ذاکرین کی تو چترول پہلے ہو چکی ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ سب سے پہلے اس کی گفتگو سماعت فرمائیں، اس کی بکواس سماعت فرمائیں، اس کے بعد اس نے جو بات کی ہے وہ ہے ہی بکواس، اس لیے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو آپ اس کی یہ بک سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں ان کے جو ہے وہ گھر سے حوالے پیش کر کے ان کا ہی تمانچہ اس کے منہ پہ مار کے میں اسے پوچھوں گا کہ اب بتاؤ کہ تمہارے بڑے کیا لکھ گئے ہیں اور آج تم منبر پر بیٹھ کر بک کر رہے ہو۔ آپ اس کا یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ اور سوال اٹھتا ہے، مولانا یہ بتائیے علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ یہ سوال ہے نا، سوال کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مانا تھا تو پھر نماز کیسے پڑھی؟ اور اگر نماز پڑھی تھی تو نماز کے لیے شرط ہے کہ عادل ہو، پڑھی تھی تو عادل تھے، سوال ہے نا۔ تو میں نے کہا عدالت کی شرط سے پہلے ایک اور شرط ہے، نماز کس کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ عادل تو میں نے بتایا نا، آپ بھی کچھ بتائیے نا، مرد کے پیچھے ہے۔
پیچھے ہوتی ہے؟ مرد کے پیچھے. میں نے کہا 40 دن کی جنگ دیکھ لو, مرد کون تھا؟ اگر مرد تھے تو علی نے پیچھے نماز پڑھی ہوگی, اگر نہ تھے تو علی نے, کیونکہ شرط ہے. صحیح بخاری لکھتا ہے غدن لاتین رایتن رجلن, نبی نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا. قرآن کھول کے دیکھیں خدا نے کس کو رجل کہا. صفات اللہ نے خود, میڈیکلی رجل اور ہے, نبی کی نکاح میں رجل اور ہے. کہا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا, جو مرد ہوگا. صحیح مسلم نے لکھا کرارن غیر فرارن, پھر صفت بھی بتائی, ایسا مرد جو کرار ہو, ایسا مرد جو فرار نہ ہو, بھاگنے والا نہ ہو. تو پتا چلا اس میدان میں ایک ہی مرد تھا جس کا نام علی تھا. تو مرد کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے, مرد عورت صفتوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک دن مولا لڑے اور جنگ فتح ہوئی, فتح کرنے کے بعد نبی نے حصے تقسیم کیے, سب کو ایک حصہ. علی کو 2 حصے ملے, ایک حصہ. علی کو کتنے؟ 2 حصے ملے. بھائی 39 دن جنگ لڑنے والے فوجی نے اعتراض نہیں کیا کہ میں 39 دن ڈیوٹی پہ تھا, یہ ایک دن آیا, اسے 2 حصے دے دیے اور ہمیں ایک حصہ ملا. ان کی خاموشی بتاتی ہے ان کو پتا تھا عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے, مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں. تاریخ اسلام بول رہی, اگر انسان عقل کے میدان سے داخل ہو جائے تو عقل کہتی ہے کہ قاتل کو قاتل کہو, مقتول کو مقتول کہو, ظالم کو ظالم کہو, مظلوم کو مظلوم. بہت آسان ہے, واللہ بہت آسان ہے. آپ چند چیزیں لے لیں اور ان کی عقلوں کو جھجھوڑ سکتے ہیں. جی, تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح بکواس کی جا رہی ہے, کچھ دلائل ہوتے ہیں. یہ ان کے علماء کا حال ہے. میں آپ کے سامنے کچھ دلیلیں پیش کرتا ہوں, بعد میں ہم اس کی بک بک کا بھی جواب دیتے ہیں اس کی زبان میں. تو سب سے پہلے ان کا جو تفسیر قمی کے اندر اس بات کو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 اور 59 پر یہ روایت موجود ہے, اور تفسیر نور الثقلین پر بھی, نور الثقلین میں بھی یہ روایت موجود ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 پر. اس کے علاوہ احتجاج طبرسی میں بھی یہ روایت موجود ہے. کیا روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ حضر المسجد وصلی خلف ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مسجد میں داخل ہوا کرتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اب اس کی بک بک, ایک تو سرکار پر یہ حملہ آور ہو رہا ہے, اس بندے کی جو بکواس ہے وہ سرکار پر حملہ آور ہو رہا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ اپنے مصلی پر کھڑا کیا اور پھر ان کو امام بنایا, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جرأت کرتے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. احتجاج طبرسی میں بھی یہ روایت موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126 پر, اور ان کے کچھ مجتہدین ہیں وہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں. میں یہاں پر اختصار کے پیش نظر آپ کے سامنے کچھ چیزیں یہ رکھوں گا کہ جب یہ اس بات کو مانتے ہیں تو پھر تو ان کا پورا مکتب ہی جو ہے وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ لی تو پھر کس طرح یہ حضرت ابوبکر صدیق کو نہ مانیں گے. یہاں پر پھر یہ کس طرح آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, ڈرامے بازیاں کرتے ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کتنی بڑی جو یہ عقل کی باتیں کرتے ہیں. جی ہر چیز کو عقل پر سوچو. معتزلہ فرقہ بہت بڑا گمراہ فرقہ تھا, وہ بھی اس وجہ سے ہی گمراہ تھا کہ وہ ہر چیز کو عقل پر تولنے کی کوشش کرتے تھے, اور ان کی گمراہیاں بھی اس وجہ سے ہیں کہ ہر چیز کو عقل پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں. تمہاری عقل ہے اس قابل کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, سرکار کی صحبتیں, اہل بیت اطہار کے فرامین اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا خود عمل مبارک ہے, تو تم اس کے خلاف ہی جو ہے وہ آج اٹھ کے آ گئے ہو. تو یہاں پر ان کے کچھ مجتہدین ہیں, سید مرتضیٰ, وہ اپنی کتاب تلخیص الشافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 پر اس بات کو نقل کرتے ہیں. اور اس کے بعد شہید مطہر اپنی کتاب امامت و رہبر صفحہ نمبر 20 پر اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی. آیت اللہ مکارم شرازی وہ بھی اس بات کو روایت کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں کچھ حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. الشیعہ و اہل البیت صفحہ نمبر 61 پر انہوں نے اس کو روایت کیا. تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 اور 58 پر 58 اور 59 پر اس کو روایت کیا گیا. تفسیر نور الثقلین 188 نمبر صفحہ جلد نمبر 4 اس کو روایت کیا گیا. الانصاب کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے. الانصاب صفحہ نمبر 95 پر اس کو روایت کیا گیا ہے. دار الجنان اس کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا ہے. النوادر صفحہ نمبر 129 پر روایت کیا گیا ہے. وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 301 پر اس کو روایت کیا گیا ہے. وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 299 پر. بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 375 پر. قرب الاسناد صفحہ نمبر 114 جلد نمبر 7. وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 366. یہ اہل البیت کے لحاظ سے جو وسائل الشیعہ لکھی گئی وہ ہے. اور ایک اور وسائل الشیعہ جو ہے وہ الاسلامی
البانیہ اس کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 430 پر اس کو روایت کیا گیا ہے، جامع احادیث الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 503 پر اتنے حوالے موجود ہیں۔ یہ سارے کے سارے تمہارے مجتہدین، تمہارے اکابرین جھوٹ بول رہے ہیں، اور تمہارے مکتب کے اندر تو جہالت اتنی زیادہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک تمہارا بڑے سے بڑا محدث بھی ہو، کلینی بھی ہو، تو وہ بھی ایک کتاب بھی حدیث کے لحاظ سے صحیح لکھ نہیں سکا۔ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مکتب کے اندر تو کوئی کتاب ہی صحیح نہیں ہے، نہج البلاغہ بھی پوری کی پوری صحیح نہیں ہے، اس کی بھی سند دیکھنی پڑی، اس کی بھی یہ۔ تمہارے محدثین کے اندر اتنا ہی ملکہ نہیں تھا کہ وہ ایک کتاب صحیح سند کے لحاظ سے، روات صحیح ذکر کرتے، اس کے اندر راویوں کے لحاظ سے صحیح کتاب ایک لکھ دیتے۔ تمہارے جو محدثین تھے بڑے بڑے، ان کے اندر تو اتنا ملکہ نہیں تھا، اور تم اٹھے اور اہل سنت پر عمل آور ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یہ ساری بکواس اور بک بک اپنی بند کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہاں پر یہ کیا پیش کرتے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈرامے بازی ان کی بتاؤں گا جو ان کے بڑے بڑے لوگ لکھتے ہیں۔ کہتے ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا کہ یہ جو پیچھے نماز پڑھنا تھا، ان کا اقتداء کرنا تھا، اتحاد کی وجہ سے کرتے تھے، یا پھر کچھ لوگوں نے لکھا کہ تقیہ کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی بیعت کرنا ہو تو بیعت کرنے کا مسئلہ بھی چونکہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے کہ حضرت مولا علی نے ان کی بیعت کی تھی، وہاں پر بھی نہیں بطور تقیہ کی تھی، اتحاد کی وجہ سے کی تھی، تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ ہو جائے۔ یعنی مسلمان بھی مانتے ہیں اور پھر بک بک بھی کرتے ہیں تاکہ تفرقہ نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی تو تعلیمات یہ تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی کہ جب باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو پھر استقامت سے کھڑے ہو جاؤ، پھر کوئی اتحاد نہ دیکھو، پھر تقیہ نہ دیکھو، بلکہ حضرت علی جیسا جو ہے وہ حضرت علی جیسا شجاع ہو تو وہ اس طرح کا معاملہ کرے کہ 23 سال تک تقریباً ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہو۔ نماز جیسی بڑی عبادت وہ صرف اور صرف پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے اور بعد میں اپنی نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح کی بکواس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کرنا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو زیادہ ضرورت تھی کہ کربلا میں تقیہ کر جاتے، ان کی تو وہاں پورے گھرانے کو خطرہ تھا اور وہ تقیہ کر جاتے یا وہاں پر اتحاد کے لیے پیچھے ہٹ جاتے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو ہے وہ ڈٹ کے یہ بتا دیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، باطل کے سامنے جب کھڑے ہونے کا وقت ہوگا تو اہل بیت اطہار کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کے یہ بتائیں گے کہ جب باطل کے خلاف کھڑا ہوا جاتا ہے تو پھر نہ کوئی تقیہ ہوتا ہے، نہ پھر اتحاد، کوئی حکمت عملی سامنے نہیں رکھی جاتی، بلکہ باطل کے خلاف کھڑا ہونا پڑے ہو جایا کرتے ہیں، کنبا لوٹانا پڑے تو کنبا بھی لوٹا دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے آباء و اجداد کہ یہ تربیت جو ہے وہ بتائی تھی، لیکن تم پتہ نہیں کس جگہ پر چلتے ہو، جب دلائل کے میدان میں شکست کھاتے ہو تو پھر آئیں بائیں شائیں اور اس طرح کی ڈرامے بازیوں پر اتر آتے ہو۔ میں آخر کے اندر پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ادارے اور حکومت اس بات کو نوٹ کرے کہ ہم ابھی جوابی کارروائی کے اندر ہیں۔ میں نے صرف ایک کلپ پایا تھا کہ ان کی ایران تک کے لوگوں کی چیخیں نکلی تھی اس وقت کہ جب میں نے ان کے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے ان کی کتاب سے نکال کے دکھایا تھا کہ تم تو حضرت مولا علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو، تو ایران تک کے لوگوں کو درد ہوا تھا، اور پھر ایران تک سے فون آئے کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا، تم نے یہ کیوں نکال کے دکھایا، حالانکہ اس کی سند بھی صحیح، وہ حدیث بھی صحیح تھی، ہم نے وہ نکال کے دکھائی تھی۔ تو اس وقت وہاں تک کے لوگوں کو جو ہے وہ درد ہوا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان کو حکومت جو ہے وہ ان کو لگام ڈالے اور ادارے اس چیز پر نوٹس لے اور حکومت فی الفور اس کو جو ہے وہ گرفتار کرے۔ جو قانون بنایا ہوا ہے کم از کم قانون پر عمل تو کریں۔ صرف عمل جو ہے وہ اس جگہ پر ہوتا ہے جہاں پر گستاخی ہوتی نہیں ہے اور جہاں پر صریح طور پر گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور یہاں پر ان کا یہ بھی تماشا میں چلنے نہیں دوں گا۔ دیکھو جی نام تو نہیں لیا تھا، یہ پھر یہ تماش بھی نہیں کرنے پر اتر آتے ہیں، دیکھو نام تو نہیں لیا، ویسے اس نے کہا کہ دیکھو، تو پھر تمہارے مکتب کے اندر یہی تو دلیل پکڑی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، تم انہی کے خلاف تو اپنی زبانیں دراز کرتے ہو۔ تو انہی کے خلاف جب زبانیں دراز کرتے ہو تو انہی کے خلاف سوال، انہی کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ جب تم ان کے خلاف بولتے ہو تو مولا علی نے تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھی ہیں، تو پھر تم دکھاؤ مولا علی نے کوئی جنگ کی ہو، مولا علی نے ان کے خلاف کوئی بات کی ہو، تم دکھاؤ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تو ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تم کیسے ان کو غلط کہتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر یہ باز نہیں آئے تو پھر ہم لوگ بھی ان کا جواب جو ہے
پھر ہم لوگ اینٹ کا جواب پھر پتھر سے دینا بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق سواد اعظم اہل سنت سے ہے، اور ان کا تعلق اس مذہب سے ہے جیسا میں نے بتایا کہ ان کے بڑے بڑے محدثین ایک چھوٹی سی کتاب حدیث کی صحیح لکھ نہیں سکے، اور یہ آتے ہیں اہل سنت سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان کے علماء تو خود کو شافعی حنفی کہہ کے ان کے نام سے کتابیں منسوخ کر کے جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ حنفی شافعی اور سنی لکھ کے اپنی کتابوں کو شائع کرواتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔